نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اس پورے رکوع میں اللہ رب العزت تین مخلوقوں کا ذکر کرنا چاہتے ہیں: ملائکہ، جنات اور انسان، کہ یہ تینوں مخلوقیں اس لائق نہیں ہیں کہ انہیں معبود بنایا جائے۔ فرشتے اس لیے معبود بننے کے لائق نہیں کہ وہ عالم الغیب نہیں ہیں۔ اب یہاں دوسری مخلوق جنات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ بیان یہ کرنا چاہیں گے کہ شیطان تمہارا پرانا دشمن ہے۔ اس نے تمہارے بابا آدم کے سامنے جھکنے سے انکار کیا تھا، تو اپنے دشمنوں کو معبود بناتے ہو۔ پھر اس نے میری نافرمانی کی تھی، تو جو میری نافرمان مخلوق ہے تم انہیں معبود بنانے لگے ہو۔ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، پھر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے۔ ابا انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ تھا کافروں میں سے اللہ کے علم میں۔ یا کانا بمعنی سارا، اس طرح وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ یہ سجدے کا حکم حضرت آدم کی برتری کے لیے دیا گیا ہے، اور اس سے شرعی سجدہ مراد ہے جی۔ اگرچہ کچھ مفسرین نے کہا کہ یہاں سجدے کا لغوی معنی مراد ہے تذلل، خضوع، یہ حکم صرف فرشتوں کو اور ابلیس کو ہوا۔ اس پر قیاس کر کے بزرگوں کے سجدے کو ثابت کرنا یہ کسی لحاظ سے بھی مناسب نہیں۔ قرطبی نے بہت خوبصورت بات کہی، وہ کہتے ہیں اسجدوا لآدم، یہ لام الہ کے معنی میں، یعنی اسجدوا الی آدم، یعنی سجدہ اللہ کا تھا
اور حضرت آدم بمنزلہ قبلہ کے تھے۔ ہماری شریعت میں عبادت کا سجدہ ہو یا تعظیم کا سجدہ ہو، یہ غیر اللہ کے لیے شرک اور حرام ٹھہرایا گیا۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے خاوند کا سجدہ کرے۔ یہ بیوی نے خاوند کا جو سجدہ کرنا تھا یہ عبادت کا نہیں، تعظیم کا سجدہ کرنا تھا، جسے آپ نے منع ٹھہرایا۔ ابلیس کو الگ حکم ہوا تھا سجدے کا، وما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ تو معلوم ہوا فرشتوں کو بھی حکم ہوا اور ابلیس کو الگ سے حکم ہوا تھا کہ تو بھی آدم کی برتری کا اظہار کر، ان کے سامنے جھک کر۔ تو ابلیس میرا نافرمان ہے، اس کی ذریت کو تم اپنا دوست بنا رہے ہو، اپنا معبود بنا رہے ہو، یہ کس طرح مناسب ہے؟ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، تیسری مخلوق کا ذکر جی۔ انسان اور انسانوں میں ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے جی، اور ہم نے کہا اے آدم رہ تو بھی اور تیری بیوی بھی جنت میں، وَكُلَا مِنْهُمَا رَغَدًا، اور دونوں کھاؤ وہاں سے با فراغت، حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور نہ قریب جاؤ اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ہو جاؤ گے بے انصافوں میں سے۔ الشجرہ سے مراد کوئی حدیث میں یا مستند قول نہیں ہے کہ اس سے کون سا درخت مراد ہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی، نہ صحابہ سے کوئی مستند قول اس کے بارے میں موجود ہے۔ ہمیں کھوج لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جی۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، عنہا، اس سے، اس درخت کے ذریعے، فَأَخْرَجَهُمَا، پھر نکلوا دیا ان دونوں کو، مِمَّا كَانَا فِيهِ، جس میں وہ تھے، جنت۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ایک تمہارا دوسرے کے لیے دشمن ہوگا، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے ہے زمین میں ٹھکانہ۔ شاہ ولی اللہ نے معنی کیا آرام گاہ، وَمَتَاعٌ، اور نفع اٹھانا، اِلیٰ حین، ایک وقت تک،
ایک مدت تک سورۃ اعراف میں اس پورے واقعہ کی تفصیل سورۃ اعراف میں آئے گی۔ وہاں اس پھسلانے کا، ورغلانے کا ذکر کیا تو وسوسے کا ذکر کیا کہ اس نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ یہ درخت جو ہے جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے، اس درخت کا پھل کھا لیا جائے تو بندہ فرشتہ بن جاتا ہے، ہمیشہ جنت میں رہتا ہے۔ اور پھر یہ وسوسہ ڈالا کہ اللہ نے اس درخت سے منع کیا ہے، حاض شجرہ، اس کی نسل کا وہ جو سامنے کھڑا ہے وہاں سے کھا لو۔ حالانکہ رب کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس نسل کا درخت اس کے قریب نہیں جانا۔ اس نے یہ دھوکہ دیا، ورگلایا، وسوسہ ڈالا۔ یہ اس لیے کہنا پڑا کہ لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ شیطان کو تو جنت سے نکال دیا گیا تھا اور آدم داخل ہوئے تھے، تو پھر شیطان نے یہ ساری کارروائی جنت میں جا کے کیسے کر لی؟ تو حضرت شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ تو اس کو بڑے عجیب طریقے سے بیان کرتے تھے کہ اسے جنت سے نکالا گیا اور آدم کو جنت میں داخلے کا حکم دیا، وہ نکل رہا تھا، یہ داخل ہو رہے تھے اور راستے ہی میں اس نے یہ ساری کارروائی کر لی۔ تو وہ کہتے تھے یہ اس کا مثال بالکل ایسے ہے جیسے ایک طالب علم کو مدرسے سے نکال دیا جائے اور دوسرا طالب علم وہاں داخلے کے لیے آ رہا ہو تو وہ راستہ چلتے ہی ایک بات اس کے کان میں ڈال دیتا ہے کہ دیکھو مجھے، دیکھو بھائی میرے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے، تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ تو اس طرح اس نے یہ کارروائی کی۔ لیکن قرآن نے سورۃ اعراف میں جب کہا فوسوس الیہما، تو اسے یہ قوت حاصل ہے کہ وہ جہاں سے بھی چاہے وسوسہ کسی کے دل و دماغ میں ڈال دے۔ یہ جو حضرت آدم علیہ السلام باوجود اس کے کہ اللہ نے منع کیا تھا اور پھر اس وسوسے کا شکار ہوئے، تو اسے ہم معصیت نہیں کہیں گے، اسے ہم لغزش کہیں گے۔ معصیت میں اور لغزش میں ایک فرق ہے۔ معصیت ہوتی ہے قصد اور ارادے کے ساتھ، یعنی ارادہ تن قصدن نافرمانی کرنا، اور لغزش جو ہے نا یہ بلا قصد بلا ارادہ، یعنی ایک فعل اور ایک عمل اس نیت سے نہیں کہ کوئی نافرمانی کر رہے ہیں اللہ کی۔ اسی لیے ایک جگہ پہ کہا فناسیہ ولم نجد لہو عزما، آدم بھول گئے اور ہم نے نافرمانی پر ان کا ارادہ نہیں پایا تھا، یعنی انہوں نے نافرمانی نہیں کی، تو یہ لغزش ہے جی۔ لیکن اللہ انبیاء کو لغزش پر بھی قائم نہیں رہنے دیتا جی۔ اگر لغزش کا تعلق احکام سے ہو تو بذریعہ وحی انہیں اطلاع دے دی جاتی ہے جی، اگر احکام سے ہو، اور اگر لغزش کا تعلق ان کی ذات سے ہو تو اس کی تلافی استغفار سے کرا دی جاتی ہے جی۔ اور یہ جو ہے کہ بعضکم لبعض عدو، یعنی تمہاری اولاد میں عداوت ہوگی، کچھ میرے ماننے والے ہوں گے اور کچھ ابلیس کے پیچھے چلنے والے ہوں گے۔ تو انسانوں کا جو بابا ہے
نسل انسانی کا پہلا فرد ابو البشر سیدنا آدم، وہ بھول گئے اور شیطان کے وسوسے کا شکار ہوئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اور جو بھول جائے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، تو حضرت آدم بھی عالم الغیب نہیں تھے، لہٰذا وہ عبادت کے لائق نہیں۔ میرے دعوے کو تسلیم کرو، اعبدوا ربکم۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات، پھر سیکھ لیے آدم نے۔ تلقہ کے معنی ہیں شوق اور رغبت سے کسی کا استقبال کرنا اور اس کو قبول کرنا۔ تو مطلب یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کے کلمات آدم نے بڑے اہتمام اور شوق سے قبول کیے۔ پس سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمے، فتاب علیہ، پھر اللہ متوجہ ہوا آدم پر۔ توبہ کا لغوی معنی ہوتا ہے رجوع کرنا۔ تاب العبد اے رجع الی طاعت ربہ، یعنی اللہ کی اطاعت کی طرف رجوع کرنا۔ اگر تابہ کا فاعل اللہ ہو تو معنی ہوتا ہے متوجہ ہونا، نظر رحمت کرنا۔ تو یہاں تابہ کا فاعل اللہ ہے تو معنی کریں گے متوجہ ہوا، نظر رحمت کی اللہ نے آدم پر، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ یہ جو ہے فتلقى آدم من ربہ کلمات، ان کلمات سے کون سے کلمات مراد ہیں جی؟ میں نے کہا تھا کہ تفسیر کا پہلا اصول ہے تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر خود قرآن سے۔ قرآن ایک جگہ پہ اجمالاً بات کو کرتا ہے، دوسری جگہ پہ جا کے اس بات کو کھول دیتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے صرف کلمات کا ذکر کیا لیکن ان کلمات کو بیان نہیں کیا۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 23 میں اس کو نوٹ کریں، جتنے احباب ہمارے اس دورہ تفسیر میں شریک ہیں، جتنی طالبات طلبہ شریک ہیں، وہ نوٹ کریں اس بات کو۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 23 میں اللہ نے ان کلمات کو بیان کیا جی۔ بچہ بچہ ان کلمات کو جانتا ہے جی، مسلمانوں کے بچوں کو بھی وہ دعا یاد ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ ہیں جی وہ کلمے جو حضرت آدم کو بتائے گئے، سکھائے گئے، جن کی وجہ سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اس کے علاوہ جو روایات ہیں، جیسے مستدرک حاکم نے ایک روایت کو نقل کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا۔ اللہ نے پوچھا کہ تم انہیں کیسے جانتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ مولا جب میں جنت میں گیا تو میں نے ہر پتے پہ ان کا تیرے نام کے ساتھ نام لکھا ہوا دیکھا،
تو اللہ نے فرمایا میں نے اگر انہیں نہ بنانا ہوتا تو میں کچھ بھی نہ بناتا۔ لولا کا لما خلقت الافلاق، اکثر علماء اسے بیان کرتے رہتے ہیں جی۔ افسوس یہ ہے اچھے خاصے پڑھے لکھے علماء وہ اس روایت کو بیان کرتے رہتے ہیں جی، لولا کا لما خلقت الافلاق، لیکن تمام محدثین نے اس پر جرح کی ہے جی۔ اس کا ایک راوی ہے عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم، اس کو تمام علماء نے ضعیف کہا ہے۔ میزان الاعتدال صفحہ 106 جلد دوسری، تذکرۃ الموضوعات میں کہا گیا ھذا حدیث موضوع۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے کہا حاضی کہ یہ حدیث جو ہے، یہ روایت جو ہے، یہ وضع کی گئی ہے، گھڑی گئی ہے۔ خود فضائل اعمال میں شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ نے جب اس روایت کو نقل کیا تو اس کے نیچے جرح بھی نقل کی، قال علی قاری ھذا حدیث موضوع ولکن معناہ صحیح، کہ حدیث کے لفظ تو موضوع ہیں لیکن مانن صحیح ہے۔ ہمارے شیخ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر مانن صحیح ہے تو پھر میں اس کا معنی کرتا ہوں۔ تو انہوں نے اس کا معنی کیا کہ اے میرے پیارے پیغمبر، اگر میں نے تجھے پیدا کر کے اور تجھے نبوت عطا کر کے تیری زبان مقدس سے اپنی توحید بیان نہ کروانی ہوتی تو میں جہان کو پیدا ہی نہ کرتا۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے کہا پھر معنی ہم کر دیتے ہیں، لیکن لفظاً یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے، اور علماء کو چاہیے کہ وہ منبر و محراب پر اس روایت کو بیان نہ کریں اور عوام بھی اس روایت کو نہ سنیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ گھڑا گیا ہے۔ یہ جو سورت اعراف کی آیت نمبر 23 ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اس کلمات سے مراد یہ آیت ہے۔ یہ حضرت ابن عباس نے کہا، مجاہد نے کہا، سعید ابن جبیر نے کہا، اور اسے نقل کیا رول معانی نے، بحر محیط نے، ابن کثیر نے، مدارک نے، قرطبی نے، ان تمام کتابوں نے اسے روایت کیا۔ تو اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر، قرآن جب خود بیان کرتا ہے کہ کلمات سے مراد یہ کلمات ہیں، اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر من گھڑت موضوع اور ضعیف راویوں کی روایت پیش کرنا، یہ بڑی دیدہ دلیری ہے۔ علماء کو اس پر سوچنا چاہیے جی۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، دیکھیں اصطلاحات جب میں نے پڑھائی تھیں تو کچھ اصطلاحات میں نے چھوڑ دی تھی۔ ان میں ایک اصطلاح ہے اعادہ بود عہد۔ اعادہ کیا مطلب؟ ایک چیز کو اللہ پہلے بیان کرتے ہیں، پھر کچھ اور چیزیں بیان کرنے کے بعد پھر ایک دفعہ اسی چیز کو اللہ ذکر کر دیتے ہیں جی۔ اب یہ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا یہ پہلے بھی گزر چکا ہے جی، پیچھے قُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تو وہاں گزر چکا ہے، تو اس کو دوبارہ لائیں۔ یہ اعادہ کیوں ہوتا ہے جی؟ اللہ دوبارہ اس آیت کو کیوں لے کے آتے ہیں؟
دوبارہ اللہ اس آیت کو اس لیے لے کے آتے ہیں کہ اللہ نے اس پر اس کے ساتھ کچھ اضافہ کرنا ہوتا ہے، کوئی اور بات بھی بیان کرنی ہوتی ہے، تو پھر اللہ اس بات کو بھی دوہرا دیتے ہیں۔ یہاں اللہ نے بیان کرنا تھا خلافت کی حکمت، کیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یہ چیز بیان کرنی تھی، تو اللہ نے اہبطوا منہا جمیعاً کو دوبارہ دوہرا دیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ اعادہ بود عہد۔ یہ اعادہ کیوں ہوتا ہے جی؟ کسی چیز کی زیادتی کے لیے، کسی چیز کو اللہ مزید بیان کرنا چاہتے ہیں تو اللہ ان کلمات کو بھی دوہرا دیتے ہیں جی۔ ہم نے کہا اتر جاؤ یہاں سے سب، جمع کی ضمیر اہبتو جمع کا صیغہ اس لیے لائے کہ آدم اور حوا اصل الجنس تھے، انہی سے جنس چلنی تھی، اس لیے بالطبع ان کی اولاد کو بھی شامل کر لیا جی۔ ابن کثیر نے کہا المراد ذریتہما، ان دونوں کی ذریت بھی اس میں شامل ہے جی۔ کچھ مفسرین نے کہا جمع کا صیغہ اس لیے بولا آدم، حوا اور ابلیس، ان تینوں کو کہا، اور وہ جو کہا بعضکم لبعض عدو، اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوو گے، انسان اور ابلیس کی نسل۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، یعنی نبوت کا سلسلہ، کتابیں، پس جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم، ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا آنے والے حالات کا، ولا ہم یحزنون، اور وہ غمگین نہیں ہوں گے جو کچھ وہ چھوڑ آئے ہیں۔ تو تین مخلوقوں کا اللہ نے ذکر کیا جی۔ پہلی مخلوق فرشتے، دوسری مخلوق جنات، تیسری مخلوق آدم۔ مقصد کیا تھا؟ یہ تینوں معبود بننے کے لائق نہیں، فرشتے عالم الغیب نہیں، آدم بھی عالم الغیب نہیں، اور جنات ان کا بڑا تمہارے بابا آدم کا دشمن تھا، پھر میرا بھی نافرمان تھا، تو اپنے دشمن کو اور میرے نافرمان کو معبود بنا رہے ہو، تو یہ معبود بننے کے لائق نہیں، لہذا ہمارے دعوے کو تسلیم کرو، اعبدو ربکم۔ یا بنی اسرائیل، یہ اچانک آدم و حوا، ابلیس، حضرت آدم کا نکلنا، کلمات کا سیکھنا، اس کے بعد اچانک یہ کیا شروع ہو گیا جی؟ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتیں جو میں نے تم پر کی ہیں۔ بظاہر بالکل کلام ماقبل سے غیر مربوط ہو گئی ہے، کوئی تعلق، کوئی ربط نہیں رہا۔ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کیا کہنا چاہتے ہیں جی؟ وہ فرماتے ہیں خطاب عام کے بعد خطاب خاص۔ پہلے خطاب عام تھا، کیا؟ یا ایھا الناس، اے پوری کائنات کے لوگوں، اعبدوا ربکم، یہ خطاب عام تھا۔ اب کیا ہو گیا جی؟ خطاب خاص، یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جی، بمعنی عبداللہ۔ اسرائیل کا عبرانی زبان میں معنی کیا ہے؟ عبداللہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے جی۔
خطاب عام کے بعد خطاب خاص روئے سخن یہود کی طرف پھیر دیا گیا۔ مدینے کے گرد و نواح میں اور خود مدینے کے اندر ان کے بڑے مدارس تھے، خانقاہیں تھیں، مراکز تھے، ان میں بڑے بڑے علماء تھے، گدی نشین تھے، درویش تھے، سرمایہ دار لوگ تھے، ان کا وقار تھا، لوگ ان کا احترام کرتے تھے مدینے کے لوگ۔ ان کی اصلاح سے پورے علاقے کی اصلاح ہو سکتی تھی۔ 4000 سال تک سلسلہ نبوت ان میں رہا، 4000 سال تک سلسلہ نبوت حکومت ان میں رہا، ہزاروں نبی ان میں آئے۔ تو عرب کے باشندوں میں یہود کو ایک اہم مقام حاصل تھا، یہ اگر صحیح ہو جاتے تو بڑے علاقے کی اصلاح ہو سکتی تھی۔ ان کو سنوارنے کے لیے یہاں سے لے کے 5ویں رکوع، یہاں سے ہم شروع کرنے والے ہیں، یہاں سے لے کے آیت نمبر 123 تک، 15ویں رکوع تک، آیت نمبر 123 تک بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے پورا زور صرف کیا گیا۔ ان کی اصلاح کے لیے 5 انواع 9 کی جمع ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے اگر 9 انواع مشکل لگ رہا ہے تو آپ طریقے کہہ لیں۔ ان کی اصلاح کے لیے 5 طریقے اختیار کیے گئے جی۔ پانچ طریقے، یہ جب آگے آ جائیں گے طریقے تو پھر ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا جی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، نصیحت کرنے سے پہلے انعامات کا ذکر جی، مؤثر حکمت عملی۔ اور انعامات سے مراد مادی انعام بھی، روحانی انعام بھی۔ مادی دولت، مال، حکومت، روحانی نبوت، کتابیں۔ اذکروا نعمتی، یہ کون سی نعمتیں تھی جی؟ اس کو ذکر کیا جی سورت مائدہ کی آیت نمبر 20 میں۔ ہمارے پاس چونکہ وقت کم ہے تو ہم وہ جگہ نہیں دکھا سکتے ہیں کہ ہم اس جگہ پہ آپ کو لے جائیں، پھر وہ آیتیں ہم پڑھیں، پھر ان کا ترجمہ ہم کریں۔ جس جگہ پہ لوگ پڑھ رہے ہیں وہ اس حوالے کو نوٹ کریں اور بعد میں ان آیتوں کو پڑھ لیں جی۔ سورت مائدہ کی آیت نمبر 20، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ یہ ہیں نعمتیں جی۔ یا اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی ہیں۔ یہ جو پہلا رکوع ہے اس میں 8 اوامر ہیں اور 4 نواہی ہیں۔ اوامر بمعنی حکم،
نواہی نہیں منع کرنا، 8 چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے اور 4 چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے جی۔ اور یہ تمہید ہے آنے والے سارے ان واقعات کی جی۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، تم پورا کرو میرا وعدہ، اوفوا بعہدکم ایایا، تم پورا کرو میرا وعدہ جو تم نے مجھ سے کیا ہے، اوف بعہدکم اوف بعہدی ایاکم، میں پورا کروں گا اپنا وعدہ جو میں نے تم سے کیا ہے۔ مراد وہ عہد ہے جو تورات میں بنی اسرائیل سے لیا گیا کہ بنو اسماعیل میں ایک نبی آئے گا جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے گا، تم اس پر ایمان لانا، میں تمہارے گناہ معاف کر کے تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ تفسیر کبیر جی۔ اذکروا نعمتی پہلا امر جی، اوفو دوسرا امر جی۔ یہ جو میں نے ذکر کیا تفسیر کبیر کا، تفسیر کبیر نے لکھا کہ تورات میں وعدہ لیا گیا، اس سے بھی زیادہ خوبصورت بات یہ ہے کہ عہد سے مراد وہ عہد ہے جو سورت مائدہ کی آیت نمبر 12 میں موجود ہے۔ سورت مائدہ آیت نمبر 12، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، یہ کہتے کہتے پھر اللہ نے آگے کیا کہا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تم میرا وعدہ پورا کرو جو مجھ سے تم نے کیا ہے، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا ہے۔ مراد سورت مائدہ میں آیت نمبر 12 میں اس دونوں وعدوں کو ذکر کیا جی۔ وَإِيَّایَ فَارْہَبُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو، تیسرا امر جی۔ اس وعدے کو پورا کر کے میرے آخری نبی پر ایمان لاؤ، اور اس بات سے نہ ڈرو کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ مخالف ہو جائیں گے، مرید کم ہو جائیں گے، مقتدی گھٹ جائیں گے، لوگ مخالفت کریں گے، اس سے نہ ڈرو، مجھی سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، چوتھا امر جی، اور ایمان لے آؤ اس چیز کے ساتھ جو میں نے اتاری، مراد قرآن ہے جی۔ مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، تصدیق کرنے والی ہے اصول میں، فی التوحید والنبوہ، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، پہلی نہیں جی، اور مت بنو پہلے کافر اس کتاب کے۔ اس سے پہلے مشرکین مکہ کفر کر چکے تھے جی،
تو یہاں اولا کافر بے کا معنی یہ ہے کہ تم اہل علم لوگ ہو، علماء ہو، گدی نشین ہو، تمہارے پیچھے ہیں لوگ چلنے والے، تم اگر کفر کرو گے نا تو تمہاری دیکھا دیکھی اور لوگ بھی کفر کریں گے تو تم پہلے کافر بنو گے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، دوسری نہیں جی، اور مت لو میری آیتوں کے بدلے پیسے تھوڑے، مراد ترجیح ہے جی، ایک شے کی جگہ دوسری چیز کو اختیار کرنا۔ سمنن کے ساتھ قلیلن کی قید لگا کے دنیا کی حقارت کو بیان کیا۔ یہ معنی نہیں ہے بے سمنن کثیرن وہ لے سکتے ہو، بلکہ مطلب یہ ہوگا کہ ساری کائنات کی دولت اللہ کی ایک آیت کے مقابلے میں سمنن قلیلن ہے۔ جن لوگوں نے یہاں اس آیت کو دلیل بنایا تعلیم قرآن پہ اجرت لینا جائز نہیں، امامت کی اجرت لینا جائز نہیں، انہوں نے اس کا مفہوم نہیں سمجھا۔ یہ آگے ہم انشاءاللہ ایک جگہ پہ پڑھیں گے، وہاں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا کو کس رنگ میں بیان کیا ہے، یعنی تحریف کرنا، مسئلے پہ پردے ڈالنا، چھپانا۔ ائمہ ثلاثہ جو ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، وہ تو اس اجرت کے قائل ہیں تینوں۔ امام اعظم رحمت اللہ علیہ اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن متاخرین حنفیہ جو ہیں وہ سب اس کے قائل ہیں کہ امامت اور تعلیم قرآن اس کی اجرت یہ ناجائز نہیں ہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ جب حق بات کو مان لو گے، مخالفت کا طوفان اٹھے گا تو پھر مجھ ہی سے ڈرنا ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، تیسری نہیں جی، نہ خلط ملط کرو حق کو باطل کے ساتھ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ حق کو چھپاؤ۔ پہلے کہا گیا آمنو، ایمان لاؤ، بما انزلتو، روکا گیا انہیں صحیح ہو جاؤ، ایمان کی دعوت دی گئی، اور اس آیت میں انہیں دوسرے لوگوں کو گمراہ کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ لفظ کے معنی ہے ڈھانپ لینا، خلط ملط کر دینا، جس سے مخاطب مغالطے میں پڑ جائے۔ اس طرح بات کو کرنا کہ مخاطب کو سمجھ ہی نہ آئے۔ مراد ہر قسم کی تحریف ہے جی، لفظی بھی معنوی بھی۔ لفظی تحریف کرنا اور معنن تحریف کرنا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو کہ حق کو چھپانا اور خلط ملط کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پانچواں امر جی۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، چھٹا امر جی۔ وَارْکَعُوا، ساتواں امر جی۔ قائم رکھو نماز کو۔
اور دیتے رہو زکات، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم پڑھتے رہتے ہو کتاب، افلا تعقلون، عقل کیوں نہیں کرتے ہو؟ اتامرون الناس استفہام اظہار حیرت و تعجب کے لیے جی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہوتے تھے، ساتھی، انہیں کہتے تھے یہ بالکل دین سچا ہے، خود نہیں مانتے تھے۔ کوئی خفیہ پوچھتا تو کہتے سچا نبی ہے، ایمان لے آؤ، خود انکاری تھے، کیونکہ ان کے نذرانے، نیازیں، وہ پیری مریدی کا چکر، وہ سارا بند ہوتا تھا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے جو تفسیر کبیر نے لکھی، امام رازی نے، کہ لوگوں کو حکم دیتے تھے کہ تورات کی پیروی کرو، پھر خود تورات کی بات نہیں مانتے تھے، جس تورات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ یہ مانا ہے جی، لوگوں کو تورات پہ عمل کرنے کا حکم دیتے تھے، لیکن تورات کی باتیں خود نہیں مانتے تھے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، 8واں امر جی، اور مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ نماز صبر میں ممد و معاون بنتی ہے جی۔ نماز اللہ کی طرف قرب، رجوع اللہ، اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے جی۔ صبر کے لغوی معنی ہے روکنا، مراد ہے ارادے کی پختگی، ڈٹ جانا، ڈٹ جانا۔ تو اگر تم ایمان لے آؤ گے، حق بات بیان کرو گے، اس پر پردے نہیں ڈالو گے، خلط ملط نہیں کرو گے، مخالفتیں ہوں گی، چندے بند ہوں گے، نذرانے بند ہوں گے، پھر اس کا علاج تجویز کیا جا رہا ہے۔ ڈٹ جانا، پختگی، نماز کی ادائیگی۔ یہ جو مبتدعین ہیں، انہوں نے یہاں کہا بھی صبر سے مدد مانگو، تو صبر بھی غیر اللہ ہے اور نماز بھی غیر اللہ ہے۔ نماز سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو، اس کو کہتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ۔ یہ ہے تعریف کرنا، تعریفیں کرنا، اس کا نام ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک وہ نماز بڑی بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر عاجزی کرنے والوں پر کوئی بھاری نہیں۔ شاہ عبد القادر نے معنی کیا جن کے دل پگھلے ہیں، خاشعین کا معنی کیا جن کے دل پگھلے ہیں۔ نماز بھاری ہے فساق پر، فاسق و فاجر لوگوں پر، خاشعین پر کوئی بھاری نہیں ہے۔ حضرت صاحب کہتے ہیں انہا، ہا ضمیر صرف نماز کی طرف نہیں ہے، خصلت کی طرف ہے۔ صبر بھی
اور نماز بھی، یہ خصلت تلک الخصلۃ استعانت بالصبر والصلاۃ، مصائب میں صبر کرنا، حق بات پہ ڈٹ جانا، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ الذین یظنون، یہ خاشعین کون ہیں؟ جو گمان رکھتے ہیں کہ بے شک وہ ملنے والے ہیں اپنے رب کو، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ الظن من الازداد شکن و یقیناً، ظن ازداد میں سے ہے جی۔ ظن کا معنی شک بھی ہوتا ہے اور ظن کا معنی یقین بھی ہوتا ہے۔ تو عرب کے لوگ کبھی یقین پر ظن کا لفظ بول دیتے ہیں، اور یہاں یظنون گمان کا معنی ہوگا یقین۔ جن لوگوں کو یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، یظنون یستیقنون۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تفصیل بعد از اجمال۔ اعادہ بود عہد، اعادہ کیا جی پھر اس کا یا بنی اسرائیل کا، کیوں؟ برائے ترغیب و ترہیب۔ یہاں سے لے کے آیت نمبر 123 تک اذکروا نعمتی اور ایایا فرحبون ہی کا بیان ہے جی۔ اور 5 انواع کا ذکر ہوگا جی، 5 نوع، 5 طریقے، بنی اسرائیل کو سمجھانے کے 5 طریقے، ہر حربہ استعمال کریں گے جی اللہ ان کو سمجھانے کا، کہ یہ راہ راست پہ آ جائیں۔ یعنی موجودہ جو بنی اسرائیل تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، یہ پہلا نوع ہے جی، یا طریقہ آپ کہہ لیں، طریقہ اول۔ اس میں کیا بیان ہوگا جی؟ 8 انعامات اور 2 عذاب، بنی اسرائیل کے آباء و اجداد پر ہونے والے 8 انعام اور 2 عذاب۔ تمہارے آباء و اجداد پر میں نے بڑے انعامات کیے تھے، لہذا میری بات کو مانو اور آخری نبی پر ایمان لے آؤ۔ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میری نعمتیں جو میں نے تم پر کیں، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں فضیلت دی جہان بھر کے لوگوں پر۔ ترغیب ہے جی، ترغیب الی الدعوہ، میں نے بڑی نعمتیں کی ہیں تم پر، لہذا
ہمارے اس دعوے کو تسلیم کرو. علی العالمین، عالمی زمانکم، تفسیر کبیر قرطبی، یعنی اس وقت میں جتنے لوگ موجود تھے اس زمانے میں، ان پر ہم نے تمہیں فضیلت دی. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ترہیب جی، تخویف، ترغیب تخویف دونوں طریقے استعمال کیے، سمجھانے کا ہر حربہ استعمال کیا. پہلے ترغیب دی، تم پر بڑی نعمتیں کی ہیں، تمہیں بڑی فضیلت دی ہے. اب اس کے بعد ترہیب، تخویف، ڈراوا. ڈرو اس دن سے کہ نہیں کام آئے گا کوئی کسی سے کچھ بھی. ولا يقبل منہا شفاعۃ، اور نہیں قبول کیا جائے گا اس سے سفارش کو. ولا یؤخذ منہا عدل، نہیں لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، عوض. ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. 4 طریقے ہوتے ہیں مجرم کو چھڑانے کے: ضمانت، سفارش، رشوت، قوت. ضمانت ہو گئی، سفارش چل گئی، رشوت چل گئی، یا کوئی جتھا ہوا، جماعت ہوئی، پارٹی ہوئی، گروہ ہوا، وہ زبردستی چھڑا کے لے گئے. اللہ نے چاروں کی نفی کر دی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ضمانت کوئی نہیں، ولا يقبل منہا شفاعۃ، سفارش بھی کوئی نہیں، ولا یؤخذ منہا عدل، رشوت بھی کوئی نہیں، ولا ہم ینصرون، کسی کی طرف سے کوئی مدد آ جائے، کوئی چھڑا کے لے جائے، یہ بھی نہیں. تو میری نعمتوں کو یاد کرو، قیامت سے ڈرو، اور میرے آخری نبی پر ایمان لے آؤ. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، انعام اول. میں نے جو کہا تھا کہ میرے انعامات کو یاد کرو، اذکروا نعمتی، تو اگر تمہیں وہ انعامات یاد نہیں ہیں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ انعام کیا ہیں. پہلا انعام، اور جب ہم نے نجات دی تم کو من آل فرعون، فرعونیوں سے. نجات تو ملی تھی ان کے آبا کو، آبا و اجداد کو، لیکن اصول کی جو نجات ہے وہ فروع کی نجات ہوتی ہے. اگر انہیں نجات نہ ملتی تو یہ دنیا میں کیسے آتے؟ یہ انعام اول ہے جی. مقصد کیا ہوگا؟ جب تک تم سیدھے رہے تو نعمتیں ہوتی رہیں، جب تک تم صحیح رہے ہم نے اپنے انعامات تم پر کیے، جب تم بگڑے تو پھر تم پر مصیبتیں اور دکھ آئے. جب ہم نے تمہیں بچایا فرعونیوں سے، دیتے تھے تم کو برا عذاب، یسومونکم سوء العذاب، دیتے تھے تم کو برا عذاب. یذبحون ابناءکم، سوء العذاب کی تفسیر ہے جی، بیان ہے جی. وہ برا عذاب کیا تھا؟ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، تاکہ وہ بڑی ہوں تو ان سے بگاڑ کا کام لیا جائے اور گھر میں نوکرانیاں رکھی جائیں. مبالغے بھی کئی مفسرین نے کیے، 90,000 بچے ذبح کیے اس نے. اس نے ایسا کیوں کیا؟ بنی اسرائیل کے بچوں کو
ذبح کرنا کیوں شروع کیا؟ کچھ لوگوں نے کہا کسی نجومی نے اسے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ آئے گا جو بڑا ہو کر تیرے لیے خطرہ بن جائے گا۔ کئی لوگوں نے کہا اس نے خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے آگ نکلی ہے جس نے فرعونیوں کے گھروں کو جلا دیا اور بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہے۔ کئی لوگوں نے کہا بنی اسرائیل کی بڑھتی ہوئی آبادی سے خائف تھا کہ یہ آبادی اسی طرح بڑھتی رہی تو کل یہ ہم پر غالب آ جائیں گے۔ لیکن سب سے بہترین قول جسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا گیا، امام رازی نے نقل کیا تفسیر کبیر میں، کہ بادشاہ تھا، مصر کا حکمران تھا، اس نے سن رکھا تھا کہ اولاد ابراہیم میں پیغمبر آئیں گے، تو اسے اپنی سلطنت کے لیے خطرہ محسوس ہوا کہ انبیاء کا سلسلہ اسی نسل میں ہے۔ یہ سب سے بہترین قول ہے جی۔ وفی ذالکم بلاء، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے عظیم بڑی۔ کیا؟ بچوں کو ذبح کر دینا، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دینا، بڑی آزمائش تھی، بڑا امتحان تھا۔ اور بلا ان کا ایک معنی آتا ہے انعام کا، اس میں بڑا انعام تھا تمہارے رب کی طرف سے۔ کس میں؟ جب ہم نے فرعونیوں کو کیا کر دیا؟ غرق کر دیا۔ فرعونیوں سے ہم نے تمہیں نجات دے دی، اس میں بڑا انعام تھا تمہارے لیے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، دوسرا انعام جی، انعام ثانی، اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے دریا کو، تمہارے لیے بے سببکم، البحر بحر کلزم، بحر احمر بھی کہتے ہیں، اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے دریا کو، پھر ہم نے تمہیں نجات دے دی اور ہم نے غرق کر دیا فرعون کی آل کو۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہ ہے اصل انعام۔ وہ دشمن جس نے ہزاروں بچوں کو قتل کیا تھا، وہ لوگ جب غرق ہو رہے ہیں، ڈبکیاں کھا رہے ہیں، تو اس کے دیکھنے میں مزہ تھا نا۔ تم دیکھ رہے تھے کہ تمہارے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہاں آل متبع کے معنی میں ہے جی، پیروکار۔ لغت عرب میں آل کا معنی ہے متبع۔ فرعون کی تو اولاد ہی نہیں تھی، نہ اس کی بیٹی ہے، نہ داماد ہے، نہ نواسے ہیں، تو پھر یہ آل فرعون کون ہے؟ جنہوں نے فرعون کی بات کو مانا، فرعون کے پیچھے چلے، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے اور آپ کی بات کو مانا، وہ سب آل محمد میں داخل ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جو ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس میں سارے مومن اور موحد
جو نبی پاک کو ماننے والے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ کی تعلیمات پر کما حق عمل کرنے والے ہیں، وہ سارے آل میں داخل ہیں جی۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، تیسرا انعام جی۔ اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 راتوں کا، ایک اور جگہ پہ آتا ہے 30 راتوں کا، سلاسین، تو ان میں کوئی تضاد نہیں ہے جی۔ وعدہ 30 ہی کا ہوا تھا، پھر 10 راتیں اس میں بڑھا دی گئی تھی۔ جب وہاں ذکر آئے گا تو اس کو ذکر کریں گے جی۔ اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو، الہن، مفعول ثانی معذوف ہے جی، پھر تم نے بچھڑے کو بنا لیا معبود، من بعد ہی اے من بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد، یعنی موسیٰ کوہ طور پہ چلے گئے اور پیچھے سامری نے زیوروں سے ایک بچھڑا بنایا، اس کی شکل بنائی اور اس میں اس طرح سوراخ رکھے، فنکار تھا نا، فنکار تھا کہ ہوا ایک طرف سے داخل ہوتی، دوسری طرف سے نکلتی اور گائے کی آواز پیدا ہوتی۔ تو یہ فنکاری اس نے دکھائی اور قوم کو کہا یہ تمہارا معبود ہے، الہ ہے۔ اور کچھ لوگوں نے حضرت موسیٰ کی قوم میں سے اس کو معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے شرک کر کے، ان الشرک لظلم عظیم، ثم عفونا عنکم، یہ ہے جی نعمت، پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا، من بعد ذالک، اتنے بڑے جرم کے بعد۔ یہ ہمارا انعام تھا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو اور ہمارے احکام پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، چوتھا انعام جی۔ اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، والفرقان، اور حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز۔ الفرقان کا شاہ ولی اللہ صاحب نے معنی کیا حجت۔ کچھ مفسرین نے واو تفسیریہ بنائی اور کتاب ہی کو فرقان سے تعبیر کیا جی۔ ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز۔ کتاب فرقان ایک ہی چیز ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں، کتاب سے مراد تورات ہے اور فرقان سے مراد معجزے ہیں جو حضرت موسیٰ کو عطا کیے گئے۔ یہ بھی ایک بڑا انعام تھا کہ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے اور تمہاری رہنمائی کے لیے تمہیں تورات جیسی کتاب عطا کی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، پانچواں انعام جی۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنے آپ پر، باتخاذکم العجل، یعنی الہن، بچھڑے کو الہ بنا کے۔ اس کی ساری تفصیل سورۃ اعراف میں بھی کچھ آئے گی، پھر طٰہٰ میں آپ پڑھیں گے کہ کس طرح انہوں نے بچھڑے کو الہ بنایا، کس طرح حضرت موسیٰ واپس آئے، کس طرح حضرت موسیٰ نے قوم سے باتیں کی۔ اے میری قوم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنے آپ پر،
बित्तिखाज़िकुमुल इज्ल, बछड़े को माबूद बना के, उसके सामने झुक के सजदे करके, फतूबू इला बारिकुम, पस तौबा करो अपने खालिक की तरफ, बारी पैदा करने वाला। और उस तौबा का तरीका क्या है? फक्तुलू अनफुसकुम, कत्ल करो, मारो अपने आप को। ले यक्तुल बाजुकुम बाजा, वरोविया अन्नहु आमरा मल्लम याबुदिल इजला अन यक्तुला मन अब्बदा, जिन्होंने बछड़े की इबादत नहीं की वो उन लोगों को कत्ल कर दें जिन्होंने बछड़े की इबादत की है। बड़ा सख्त हुक्म था, तौबा का बड़ा सख्त तरीका था। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, यही तुम्हारे हक में बेहतर है तुम्हारे खालिक के यहां, कि बछड़े की इबादत न करने वाले बछड़े की इबादत करने वालों को मार दें, कत्ल कर दें। फताबा अलैकुम, ये इनाम है जी, फिर अल्लाह तुम पर मुतवज्जे हुआ। बेशक वो तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। यानी कुल्ली तौर पे फना करने से पहले पहले अल्लाह ने ये हुक्म वापस ले लिया। जब तुम तैयार हो गए कि हाँ हम तैयार हैं, तो अल्लाह ने ये हुक्म वापस ले लिया। फ़कान ज़ालिका नेमतन फ़ी हक़्क़ि उलाइकल बाकीन। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा, छठा इनाम जी, और जब तुमने कहा ए मूसा हम हरगिज तेरी बात को नहीं मानेंगे यहां तक कि हम देख लें अल्लाह को जहरतन, सामने। कब कहा जी? जब हजरत मूसा तौरात लेकर इनके पास आए, इन्होंने तौरात को देखा, पढ़ा, कहने लगे इतना मेहरबान अल्लाह और इतने सख्त काम, ये अल्लाह का कलाम नहीं हो सकता। हम तब मानेंगे अल्लाह बोल के कहे कि ये मेरा कलाम है। अल्लाह ने फरमाया इनमें से 70 आदमियों को, सिरदारों को, चौधरियों को ले आ, हम कह देते हैं। हजरत मूसा लेकर गए, अल्लाह ने फरमाया ये मेरा कलाम है। उस वक़्त इन्होंने कहा हमें क्या पता है ये कौन बोल रहा है, हम तो तब मानेंगे जब अल्लाह सामने आए। ये अब बड़ी इनाद की बात थी। यहां तक कि हम देख लें अल्लाह को सामने। फ़ाख़ज़त को मुस्साइका, फिर पकड़ लिया तुमको बिजली ने। वहां तुम तंजुरून, और तुम देख रहे थे एक दूसरे का मरना, एक दूसरे को मरते हुए तुम देख रहे थे। सुम्मा बासनाकुम, ये है जी नेमत, ये है इनाम। सुम्मा बासनाकुम, फिर हमने तुम्हें उठा खड़ा किया। मिन बादे मौतिकुम, तुम्हारे मरने के बाद। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र करो। वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा, 7वीं नेमत जी, 7वां इनाम। बनी इसराइल का असली वतन जो था ना जी, ये शाम था। हजरत यूसुफ के ज़माने में ये मिस्र में आकर आबाद हुए। ये कुल 72 आदमी मिस्र में आए थे। जब फिरौन गरक हो गया और बनी इसराइल बिल्कुल मुतमईन हो गए, दुश्मन से खतरात टल गए,
تو حضرت موسیٰ نے انہیں قوم عمالقہ سے لڑنے کا حکم دیا جو ان کے ملک پر قابض تھے، شام پر، فلسطین اور شام پر وہ قوم قابض تھی، یہ ان کا آبائی وطن تھا، چلو ان سے لڑیں۔ یہ کچھ تو چلے، یعنی کچھ رستہ چلے، پھر انہیں جب پتہ چلا کہ وہ قوم عمالقہ بڑی قوت والے لوگ ہیں، طاقت والے لوگ ہیں، بڑا اسلحہ ہے، ہمت ہار بیٹھے، تو جا اور تیرا رب جائے تو ہم تیرے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس پر اللہ نے ان کو سزا دی۔ یہ عام مفسرین جو کہتے ہیں میں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ 40 سال یہ ایک میدان میں بھٹکتے رہے، میدان تی کا میں نہیں سرگردان، حیران سرگردان ہونا ہے، یہ اس میں بھٹکتے رہے۔ وہاں نہ سایہ تھا، نہ پانی تھا، نہ کھانے کی کوئی چیز تھی۔ وہاں اللہ نے انہیں بادلوں کا سایہ، پتھروں سے چشمہ اور من و سلوہ کھانے کے لیے عطا کی۔ مفسرین کہتے ہیں یہ بھٹکتے تھے، باہر جانے کا راستہ نہیں ملتا تھا، 40 سال تک اس میدان میں رہے، بھٹکتے رہے۔ حضرت صاحب کہتے ہیں یہ سب خلاف عقل ہے۔ میدان تی 40 میل اور 15 میل، 40 میل لمبا تھا، 15 میل چوڑا، یہ تھے 5-6 لاکھ، تو 40 میل اور 15 میل چوڑائی، 40 سال تک وہاں بھٹکتے رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت صاحب کی دوسری دلیل یہ ہے کہ جب انہوں نے من و سلوہ کی جگہ پہ کھیرے اور دال اور پیاز کا مطالبہ کیا تھا تو اللہ نے فرمایا اے بے تو مصرن، کسی شہر میں چلے جاؤ، وہاں مصر سے کوئی، مصر کا ملک تو مراد نہیں ہے نا، وہاں تو مصرن سے مراد کوئی گاؤں ہے، کوئی شہر ہے، تو کہا اے بے تو مصرن، کسی شہر میں چلے جاؤ۔ تو اگر انہیں راستہ باہر نکلنے کا نہیں مل رہا تھا تو یہ کہنے کا کیا مطلب تھا اے بے تو مصر؟ تو یہ صحرائے سینا میں رہے، صحرائے سینا میں ایک جگہ ہے، وہاں یہ رہے، اور یہ سارے واقعات انہیں وہاں پیش آئے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، اور ہم نے اتارا تم پر من، ترنجبین، گوند کی طرح کی کوئی چیز ہوتی تھی، صبح کو گری ہوئی ہوتی تھی، ذائقے میں میٹھی تھی، وَالسَّلْوَىٰ، اور بٹیرے جو ہوائیں اڑا کر انہیں ان کے قریب لاتی تھی۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم، ناو کے امام رضی کہتے ہیں کہ گزشتہ واقعات جب بیان ہو رہے ہوں، پچھلے واقعات، اور وہاں امر کا صیغہ آ جائے، جیسے یہاں آ گیا ہے کلو، تو اس سے پہلے کل نا معذوف ہوتا ہے، کالا یا کلنا معذوف ہوتا ہے۔ مدارک نے لکھا، رول معانی نے لکھا، قرطبی نے لکھا، تو یہاں کیا معنی کریں گے؟ ہم نے کہا کلنا، ہم نے کہا کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، ستھری چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں، من ہے، سلوہ ہے، وما ظلمونا، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا۔ یہ پہلے بہت سارے انعامات کا ذکر ہو گیا نا جی، 7 انعامات کا ذکر ہو گیا ہے، تو آگے آ رہی ہے جی پہلا عذاب۔ پہلے عذاب کے لیے یہ تمہید بھی ہے جی، انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ،
لیکن وہ تھے اپنے آپ پر ظلم کرتے جب انہوں نے من سلوا کا ذخیرہ بنانا شروع کر دیا، دوسرے دن کے لیے اکٹھا کرنا شروع کر دیا، تو انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا، پہلا عذاب جی، عذاب اول بنی اسرائیل کے آباء و اجداد پر، موجودہ بنی اسرائیل کے آباء و اجداد پر پہلا عذاب۔ صحرائے سینا میں حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا جی، اور ادھر بنی اسرائیل کے جو بوڑھے تھے سرکش وہ بھی ختم ہو گئے، جنہوں نے جہاد سے انکار کر دیا تھا۔ یوشع بن نون پیغمبر بنا دیے گئے، انہوں نے نئی پود کو، نوجوانوں کو منظم کیا اور جہاد پر آمادہ کر لیا، ملک شام فتح کر لیا، اور اس کے بعد انہیں بیت المقدس میں داخل ہونے کا حکم مل رہا ہے جی۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس شہر میں، بیت المقدس مراد ہے جی۔ امام رازی نے لکھا حضرت قتادہ سے، فَكُلُوا مِنْهَا، پھر کھاؤ وہاں سے، جہاں سے تم چاہو، رغداً، با فراغت، وادخلوا الباب سجداً، اور داخل ہو وہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے۔ الباب، باب و بیت المقدس۔ روح المعانی نے لکھا، امام رازی نے بھی، یہی قول ہے حضرت مجاہد کا بھی، قتادہ کا بھی، داخل ہو جاؤ دروازے میں سجداً، جھکتے ہوئے، جھکنا مراد ہے جی۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو مَسْأَلَتُنَا حِطَّةٌ، ہمارا سوال ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے۔ ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ مدارک جی، نغفر لکم خطایاکم، ہم معاف کر دیں گے تمہاری خطاؤں کو، وسنزید المحسنین، اور ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ محسنین سے مراد مخلصین، کاملین ہے جی۔ جیسے حدیث جبریل میں آیا، مل احسان و یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ قرطبی نے کہا محسنین سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے ماضی میں بچھڑے کی عبادت نہیں کی تھی اور من و سلوہ کا ذخیرہ نہیں کیا تھا۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر بدل ڈالا ظالموں نے، قولاً، بات کو، غیر الذی قیل لہم، سوائے اس کے جو ان سے کہی گئی تھی۔ ان سے کہا گیا سجدہ کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے داخل ہو وہ، یا کرتے ہوئے داخل ہوئے۔ حتتن کی جگہ حنتتن کہنے لگے، ہمارا مسئلہ گندم کا ہے۔ حضرت صاحب کہتے ہیں یہ جو حکم تھا ادخلوا الباب سجداً، اس کا مطلب یہ تھا اس شہر میں روزی کی فراوانی بھی ہے، کھانے پینے کے سارے سامان بھی ہیں، لہذا بطور اللہ کی نعمت کے شکر کے اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر اس کی عبادت بجا لاؤ،
یہ میں نے سجدن کا، یہ نہیں ہے کہ صرف دروازے سے داخل ہوتے ہوئے جھک پڑو، مطلب تھا عبادت اللہ کی بجا لاؤ۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا، پھر ہم نے اتارا ظالموں پر عذاب، من السماء، آسمان سے۔ علامہ بیضاوی نے لکھا اور امام رازی نے لکھا باس اللہ علیہم الطاعون، رجزن سے مراد طاعون ہے۔ پھر ہم نے اتارا ظالموں پر عذاب آسمان سے، بما کانوا یفسقون، اس لیے کہ وہ نافرمان تھے۔ ان پر پہلے انعام دیکھو، بیت المقدس فتح ہو گیا، من و سلوہ سے سیراب ہوئے، چشمے جاری ہوئے، لیکن جب اللہ کے حکم کا مذاق بنایا گیا اور اللہ نے کہا تھا کہ میری نعمتوں کا شکر کرتے ہوئے آؤ اور عبادت کرو، میرے سامنے جھکو، عاجزی پیدا کرو اور مجھ سے بخشش اور اپنے گناہوں کی معافیاں مانگو، انہوں نے اس کو بدل دیا، تبدیل کر دیا، تو ہم نے طاعون کا عذاب ان پر مسلط کر دیا۔ اور ہمارے ہاں تو ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، کتنا ہم نے شریعت کا مذاق بنایا۔ یہ ماضی قریب میں عورت مارچ کے نام پر میرا جسم میری مرضی، اس میں ایک لڑکی نے ڈھولک پہ اپنے ہاتھ بار بار مارتے ہوئے اور سپیکر پہ نعرے لگائے، ہمیں آزادی چاہیے اپنے والد سے۔ وہ لڑکی یہ نعرہ لگاتی ہے، ہمیں آزادی چاہیے اپنے والد سے، اپنے جس والد نے کتنے مصائب برداشت کر کے اسے پالا پوسا، اس کے لیے کمائی کی، مزدوریاں کی، لوگوں کے دروازوں کی غلامیاں کی، وہ لڑکی نعرے لگا رہی ہے۔ اور ایک عورت نے اسلام آباد میں اپنے سارے کپڑے اتار دیے، صرف ایک جانگیا اس نے پہنا، صرف ایک جانگیا، پورے کپڑے اس نے اتار دیے، اور ارد گرد لوگ کھڑے ہیں، اور اس نے کاروں والوں کو روکا، اور ان پر اس نے کبھی کرسیاں اور کبھی وہ جو لال سے ڈبے ہوتے ہیں سڑکوں پہ پڑے ہوئے نشاندہی کے لیے، وہ اٹھا اٹھا کے مارے اس نے۔ تو ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، ہماری قوم، یہ لوگ جو آج چھتوں پہ چڑھ کے اذانیں دے رہے ہیں، کیا انہوں نے ذخیرہ اندوزیاں نہیں کی ہیں؟ انہوں نے کاروبار میں گھپلے نہیں کیے ہیں؟ کاروبار میں گھپلے کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، اور آج کوٹھوں پہ چڑھ کے اذانیں دے رہے ہیں یہ لوگ۔ اللہ اتنا بھولا بھی نہیں ہے کہ تم اس طرح اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو۔ اللہ تب راضی ہوگا جب اندر بدلے گا، اندر تبدیلی آئے گی۔ صحیح معنوں میں قولو حطۃ نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، لیکن اس کے باوجود ہم سب دعا گو ہیں، اللہ پوری انسانیت سے اس عذاب کو اٹھا لے، اور اللہ ہم سب کو اس پریشانی سے اور جس دکھ کا ہم شکار ہو گئے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ حضرت آدم کو اس وقت جنت میں داخل کیا گیا، اب یہ بات کا حکم ہے کہ جن لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جو آدمی صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے
اور ان کو گالیاں دیتا ہے، ان کے پاس رہنا، ان کے پاس کھانا پینا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے جی۔ میں نے اس کا معنی کر دیا ہے کہ یہاں نماز اور صبر سے مدد مانگنا مراد نہیں، بلکہ اللہ سے مدد مانگنا مراد ہے صبر اور نماز کے ذریعے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کچھ گرمی ہو رہی ہے۔